امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ یہودی رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ سے چند ایسی باتیں پوچھتے ہیں جن کے جواب سوائے نبیوں کے اور کوئی نہیں جانتا، آپ ان کا جواب دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو چاہو پوچھو، لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کر مجھ سے وعدہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اس قول کو دیکھ رہے ہیں اور تمہیں سن رہے ہیں۔ وہ وعدہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ اگر میں نے وہ باتیں تمہیں ٹھیک ٹھیک بتا دیں تو تم اسلام لا کر میرے تابع دار اور فرمانبردار بن جاؤ گے۔ ان یہودیوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہمیں یہ بات منظور ہے، اگر آپ نے صحیح صحیح جوابات دے دیے تو ہم ضرور اسلام قبول کر لیں گے اور آپ کے فرمانبردار بن جائیں گے۔ پھر کہنے لگے کہ ہمیں یہ چار باتیں بتلائیے کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کر لیا تھا، دوسرا یہ کہ عورت کا پانی اور مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے اور کیوں کبھی لڑکا ہوتا ہے کبھی لڑکی، اور تیسرا اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کیسی ہے، اور چوتھا اور فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ ان کے پاس وحی لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے دوبارہ ان سے قسمیں لی اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ شفا دیں گے تو جو سب سے زیادہ پیاری چیز کھانے پینے کی ہے چھوڑ دوں گا۔ جب شفایاب ہو گئے تو اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ مرد کا پانی سفید رنگ کا اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی زردی مائل پتلا ہوتا ہے، دونوں میں سے جو اوپر آ جائے اس پر اولاد نر و مادہ ہوتی ہے اور شکل و شباہت میں بھی اسی پر جاتی ہے۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس نبی امی کی نیند میں اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے، یعنی مراد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس وحی لے کر وہی فرشتہ آتا ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس آتا رہا، یعنی جبریل علیہ السلام۔ بس اس پر وہ چیخ اٹھے اور کہنے لگے اگر کوئی اور فرشتہ آپ کا ولی ہوتا تو ہمیں آپ کی نبوت تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ رہتا۔ ہر سوال کے جواب کے وقت رسول اللہ ان یہودیوں سے قسمیں دیتے اور ان سے دریافت فرماتے اور وہ اقرار کرتے کہ ہاں جواب صحیح ہے۔ انہی کے بارے میں آیت من کان عدوا لجبریل نازل ہوئی۔ مسند کی ایک اور روایت میں ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی، یعنی یعقوب کو، اور اس میں ان کا ایک پانچواں سوال یہ بھی ہے کہ یہ رعد کیا چیز ہے، یعنی گرج۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے جس سے بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہو لے جاتا ہے، اور یہ گرج کی آواز اسی کی آواز ہے۔ جبریل علیہ السلام کا نام سن کر یہ یہودی کہنے لگے وہ تو عذاب اور جنگ و جدال کا فرشتہ ہے اور ہم یہودیوں کا دشمن ہے۔ اگر پیداوار اور بارش کے فرشتے میکائیل علیہ السلام آپ کے رفیق ہوتے تو ہم مان لیتے۔ یعقوب علیہ السلام کے رویے پر ان کی اولاد بھی رہی اور وہ بھی اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرتی رہی۔ اس آیت کو اگلی آیت سے مناسبت ایک تو یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل علیہ السلام نے اپنی چہیتی چیز اللہ تعالیٰ کی نظر کر دی، اسی طرح تم بھی کیا کرو۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیز کو اللہ کے نام پر ترک کر دیتے تھے، اور ہماری شریعت میں یہ طریقہ نہیں، بلکہ ہمیں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ عز و جل کے نام پر خرچ کر دیا کریں، جیسے فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور فرمایا يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی باوجود محبت اور چاہت کے وہ ہماری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا دیتے ہیں۔ دوسری مناسبت یہ بھی ہے کہ اگلی آیتوں میں نصرانیوں کا رد تھا تو یہاں یہودیوں کا رد ہو رہا ہے۔ ان کے رد میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا صحیح واقعہ بتلا کر ان کے عقیدے کا رد کیا تھا، یہاں نسخ کا صاف بیان کر کے ان کے باطل عقیدے کے رد میں ارشاد ہو رہا ہے۔ ان کی کتاب میں صاف موجود تھا کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں سے خشکی پر اترے تو ان پر تمام جانوروں کا کھانا حلال تھا، پھر یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا اور ان کی اولاد بھی اسے حرام جانتی رہی، چنانچہ تورات میں بھی اس کی حرمت نازل ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بعض چیزیں حرام کی گئیں، یہ نسخ نہیں تو اور کیا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔